خیر اس بات کو آگے لے کے چلتے ہیں سر. 3 طریقے ہوتے ہیں حکومت کو چلانے کے. ایک برا طریقہ بیڈ گورننس, ایک گڈ گورننس, اور تیسرا پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی جو بھی کام کرتی ہے اس کو ایک پرابلم کیوں بنا دیتی ہے؟ دیکھیں جی, پرابلم تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں بنائی. پرابلم اپوزیشن کو ایک گفتگو کا ٹائم مل جاتا ہے اس کے اوپر. مجھے یہ بتائیے, میڈیا کو ایک رزق مل جاتا ہے اس کے اوپر. مجھے یہ بتائیے کل کے دن کیا آپ کو 4 جولائی کے علاوہ آپ کو کوئی دن نہیں ملا تھا یہ کھولنے کے لیے, ریسٹور کرنے؟ دیکھیں یہ کوئی ڈیٹ اس لیے نہیں کہ وہ ان کا کوئی دن تھا اور اس والا سے یہ 365 دن میں سے آپ نے ایک دن چنا ہے, اور میں یہ سوال بھی نہیں کر سکتا کہ وہ 4 جولائی کیوں ہے. دیکھیں اس والا سے میں نہیں سمجھتا کوئی اس کے اوپر کوئی یہ ڈیٹ کو سامنے رکھ کے اناؤنس کیا گیا ہے. اچھا, کیا دیکھ کے کیا گیا؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے جو باتیں کی ہیں ایک پارلیمنٹ کے حوالہ سے, ٹھیک ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو کے پاس یہ جانا چاہیے تھا, پارلیمنٹ کے پاس نہیں اب کس نے کیا؟ پارلیمنٹ نے کیا جی. اس میں ایگزیکٹو نے کیا, میری بات سن, پارلیمنٹ کو کیوں گھسیٹا ہے جس سے کریڈیبلٹی اور کم ہو جائے؟ سن لے نا, یہ جو سفارشات مرتب ہوئی ہیں, جو سفارشات پارلیمنٹ نے دی ہے یا 18 کروڑ عوام نے دی ہیں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ پاور دی ہے سفارشات کے اینڈ کے اوپر کہ یہ چیف جو ایگزیکٹو ہے وہ اس کے اوپر جو ڈیسیجن لینا چاہے اس کی روشنی میں لے سکتے. اس کی روشنی میں ٹرانزٹ فی لیا آپ نے, اس میں دیکھیں ٹرانزٹ فی لیا آپ نے. میں دیکھیں نا, ہر چیز کو اگر آپ دیکھیں گے کچھ آپ نے اچیو کیا ہے. سب سے بڑا, اچھا مجھے یہی بتا دینا اچیو کیا کیا. اب میں سب سے پہلے جو مین بات ہے کہ افغانستان کے اندر امن قائم ہو جائے, یہ پچھلے 7 مہینے میں آپ کو نظر میری سن لے نا. 7 مہینے میں اگر آپ جو 7 مہینے کی بات کر رہے ہیں کہ ایک آپ نے جو پریشر تھا جو آپ کے ساتھ ہوا سلالہ چیک پوسٹ کے اوپر, تو کچھ لوگوں کا بات یہ ہے کہ جی آپ نے بندی کیوں کی تھی, تو کیا ہمارے نوجوان جو شہید ہوئے ہیں تو ہم خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہتے, کوئی ریئیکشن نہ دیتے؟ آج میں سمجھتا ہوں ان کو ہم نے یہ باور کروایا ہے, اور جو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے سیکنڈ روٹ سے. اب ان کو خوش ہے کہ ہمیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ مت آ جانی چاہیے, عقل آ جانی چاہیے ان کو, تو اس لیے کہ وہ آئندہ ایسی حرکت دوبارہ نہ ہو. آ گئی ان کو مت؟ ہاں آ گئی انشاءاللہ. اور اس حوالے سے امن کی بات جو کر رہا ہوں کارڈنل ایرر ہے, اور جس میں بلا شبہ پاکستان کی افواج بھی شامل ہیں. they mistook a tactic for a strategy. سلالہ صرف ایک ٹیکٹک تھا, آپ نے اس کو اسٹریٹجی بنا دیا, ٹھیک ہے, اور اس کو اتنا زیادہ ایلیویٹ کر دیا سارے معاملے کو کہ وہ جو پاکستان کے دوسرے انٹرسٹ بھی اس میں. انہوں نے تو نہیں بنایا نا سر, آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بنایا نہیں. اب ایک بات دیکھیں, اب پارلیمنٹ جب بات یہ مارشل صاحب نے بنایا, نہیں پارلیمنٹ ٹیم نے بنایا, پارلیمنٹ کی جو حرمت کی, اب یہ لکھا ہے کہ جو ٹھیک ہے آپ نے ایگزیکٹو نے بھی کرنا ہے, پر کلاس 3 ہے, کلاس 8 کا پارٹ 3 ہے, all agreements and MOUs will be circulated to the Parliamentary Committee on National Security. ٹھیک ہے, اب وہ کہاں ہے agreement, where is it, جس کے تحت آپ نے یہ بھی کھولنے کا فیصلہ کیا. The Minister concerned will make a policy statement on the agreement MOU in both houses of Parliament. اب وہ agreement کدھر ہے جس کے تحت اب نیٹو سپلائز پاکستان سے گزریں گی, یہ وضاحت. ٹھیک ہے, یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, اگر اس کا رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کر دیجئے. دیکھیں جو ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا, اور کوشش یہی ہوگی کہ نیٹو پہ ہوگا پارلیمنٹ کا اجلاس, جی اس کے اوپر اجلاس, میرا اپنا خیال ہے جو میرے پاس خبر ہے کہ اس کے اوپر بلایا جائے گا, اور جو کچھ معاملات طے ہوئے ہیں وہ پارلیمنٹ کو بتایا جائے گا. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں اچھا, یعنی کہ پہلے آپ کام کرتے ہیں اس کے بعد آپ پارلیمنٹ سے اپروو کراتے ہیں. دیکھیں جب پارلیمنٹ نے آپ کو ایگزیکٹو پہلے قتل کرو پھر اپروو کرو, میری بات سن لے رہے ہیں, کبھی یہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹو ہر چیز پارلیمنٹ سے پوچھ کے نہیں کرنا ہوتا. جب پاور ساری اس کو دے دیا ہے, جب میں نے یہ سائڈ میں بھی جانا ہے, میں پڑھنا چاہتا ہوں کلاس 8 اس کو اسی لیے اختیار یہ نہیں لکھا کہ آپ کر لیں گے, میں آ رہا ہوں آپ کو ڈیٹیل نیگوشیٹنگ اور ری نیگوشیٹنگ. ٹھیک ہے سر, یہ نہیں لکھا کہ آپ کرنے کے بعد ہمیں. بالکل صحیح بات ہے سر. میں آپ کے پاس آیا سر, مجھے یہ بتائیے کہ قریشی صاحب کہتے ہیں کہ مت آ گئی امریکہ کو, مت آ گئی امریکہ کو. دیکھیں جی یہ ساری کی ساری باتیں ڈائلاگ کی حد تک تو ٹھیک ہیں, مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ ان چیزوں کے اوپر کتنی مرتبہ امریکہ نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. ڈرونز کے اوپر فار ایگزامپل آپ لے لیجیے, کب کا ڈرونز کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ ختم ہو جائیں گے ڈرون؟ کئی مرتبہ نہیں, اب یہ نہیں کہ جی جوائنٹ انفارمیشن کے تحت ڈرون اٹیکس ہوا کریں گے, یہ بار بار انہوں نے, کبھی انہوں نے کہا جی آپ کی گورنمنٹ, کبھی انہوں نے کہا کے بعد آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ کبھی نہیں ہوگا. نہیں, میں کہنے میں اور کرنے میں تضاد کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا بھی نہیں ہے, آپ کرنے کی بات کر رہے ہیں, کہا بھی نہیں انہوں نے. دیکھیں کہنے کے اوپر تو کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو انہوں وہ تو اس حد تک گئے کہ یہ تو جی گورنمنٹ کے اپروول سے ہوتے ہیں. انہوں نے تو اپنی ذمہ داری آفیشیلی نہیں کہتے, پلازیبل ڈینائبل جو ہے چینل سے کہتے ہیں.
ساری ذمہ داری آپ پہ ڈالی ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ جو اٹیکس ہوتے ہیں یہ جوائنٹ شیئرنگ آف انفارمیشن کے تحت ہوتے ہیں، مگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ کیسی جوائنٹ شیئرنگ آف انفارمیشن ہے جس کے اوپر آپ کی میرج پارٹیز کے اوپر جا کے انوسینٹ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. وہ تو افغانستان میں بھی ہوتا ہے. ایک عام آدمی کے لیے کولیٹرل ڈیمیج اتنے سویلینز کا کر دیا جاتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کہیں گے وہ کریں گے. یہ کہنے کی حد تک اور ہے، کرنے کی بات بہت. امریکہ کو مت نہیں آئی، اس معاملے میں امریکہ کو مت نہیں آئی، اس معاملے میں دیکھیں مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے کہ آپ نے ساری ریکمنڈیشنز تھی جو تھیں وہ ان رائٹنگ اس کو ایک فارم میں بنایا تھا نا. آپ اس وقت جو بات پچھلے 3 دن سے کر رہے ہیں، کیا آپ اور مجھے معلوم ہے کہ کوئی ایگریمنٹ نام کی چیز ہے بٹوین دی ٹو سائڈز؟ اس وقت تو کوئی ایگریمنٹ کی بات ہی نہیں تھی، سمپل اپالوجی ایکسیپٹڈ اور کھل گیا راستہ. سو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا طریقہ صحیح ہے؟ طریقہ صحیح یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے 7 مہینے نیگوسیشنز کی. ہمیں بتائیے آپ نے کیا کھویا کیا پایا؟ یہ آپ پنڈی سے پوچھیں نا، اسلام آباد نے تو کچھ نہیں کیا. پنڈی سے پوچھیں جی. ایک پارلیمنٹ نے جان ایلن کس سے آگے ملا تھا؟ جنرل جان ایلن کس کے لیے آیا تھا؟ وہ جو بھی جس سے بھی ملا، کیا الٹیمیٹ سپوکس مین جو ہے وہ پنڈی والے ہوں گے؟ الٹیمیٹ سپوکس مین کون ہے؟ جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس پاور ہے اسی سے پوچھیں گے آپ. کو آپ کسی اور سے تو نہیں پوچھ سکتے نا. پارلیمنٹ کو آپ آگے پارلیمنٹ جواب دے ہے اور پارلیمنٹ یہ پوچھے. پارلیمنٹ کیسے جواب دے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو سنیے، پارلیمنٹ کو نہ تو سپریم کورٹ مانتا ہے، بہت زیادہ ریسپیکٹ دیتا ہے. پارلیمنٹ کو نہ پنڈی والے مانتے ہیں، پارلیمنٹ کو نہ حکومت مانتی ہے. پارلیمنٹ کے اوپر یہ الزام دیں گے آپ؟ کہہ رہے ہیں نا جی، سامنے ہے آپ کے پارلیمنٹ سے جو کچھ ہوا، پارلیمنٹ سے جواب آپ لیں کہ آپ نے یہ ریکمنڈیشنز کس نے اپروو کی تھی؟ پارلیمنٹ. اس کو عزت ملی تھی یا نہیں؟ کس کو؟ پارلیمنٹ کو. یہ آرم فورسز نے ریکمنڈیشنز بنائی تھی. اور کس نے بنائی؟ ان کا سٹیمپ کس نے لگوایا تھا؟ اگر انہوں نے بنائی بھی تھی تو انہوں نے لگوایا ہوگا. یہ کہہ دیتے نا جی کہ ہمیں اپروو نہیں کرنی ان چیزوں. نہیں تو وہ نہیں ہو سکتا نا. آپ کو پتہ ہے کسی وجہ سے طاقت ہے ان کے پاس. پلیز ان چیزوں میں اگر آپ جائیں گے تو پھر ہم سرکل میں جائیں گے. میری گزارش ہے دیکھیں یہ کنفیوژن دور ہونا چاہیے. معاملہ ایگزیکٹو کا ہے. پارلیمنٹ نے لکھ کے، پارلیمنٹ ایگزیکیوٹنگ عام نہیں ہے کسی پالیسی. بالکل صحیح بات. جو ایگزیکٹو ہے اس نے یہ کام، اور سوال اگر ہونا ہے تو ایگزیکٹو سے ہونا ہے کہ جناب آپ کو یہ ہم نے کاغذ دیا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ آپ ایگریمنٹ نیگوشیٹ کرنے سے پہلے اور اس کے دوران جو ہے یہ سارے کام کریں گے. آپ یہ کریں گے کہ جی آپ کے جو پرانے جو بھی وربل ایگریمنٹ سے وہ اب ختم ہو گئے ہیں جن کے تحت یہ سپلائز جا رہی تھی، اور اگر دوبارہ بحال ہوں گی تو کسی ایگریمنٹ کے تحت ہوگی. تو یہ کام ایگزیکٹو نے کرنے، اور یہ ایگزیکٹو کی نااہلی ہے، یہ وہ ویکیوم ہے جس میں پھر بار بار Are you saying کہ ہماری فارن منسٹر از انیپٹ؟ ان کو کام نہیں آتا؟ ویری مچ سو یس. مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا. یہ پورا فارن آفس کی بات کر رہے ہیں جی. یہ فارن آفس اور انفیکٹ پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن ریگارڈنگ فارن پالیسی کا بھی کرائسس ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نواز جب حکومت میں آئے گی تو کیا نیا فارن آفس کھڑا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ کوئی اور نیا فارن آفس نہیں ہوگا. یہ جو کسی کو ٹیکے لگائیں گے شرم کے، وہ ڈراپس پولیو ڈراپس پہ لائے جائیں گے. دیکھیں بڑھ کے جو اٹھا لے مینا اسی کا ہے. یا میں انگریزی میں کہتے ہیں نو ون کین میک اے فول آف یو وداؤٹ یور کنسینٹ. آپ کو بعض معاملات میں جو سویلین، بس امریکہ کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپ ہے وہ بڑے عرصے سے جی ایچ کیو اور پینٹاگون ریلیشن شپ ہے، وہ سویلین. اور آپ نے دیکھا کہ اس واقعے کے بعد امریکہ بھی اس کو چینج نہیں کرنا، امریکہ بھی اس کو چینج نہیں کرنا. یہی بات ہے کہ ان کو یہ نظر آیا کہ یہ جو یہ والی جو ایگزیکٹو ہے یہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتی معاملات. لہٰذا ان دی اینڈ آ کے ان کو جو ہے اینڈ میں کارگل کے وقت پہ بھی یہی ہوا تھا. آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی استعمال کیا تھا دوسری فوج والی سے. جی یہی اس لیے میں نے کہا نو ون کین میک اے فول آف یو وداؤٹ یور کنسینٹ. تو آپ کی پارٹی کا کنسینٹ تھا، سرچ کرنا پڑے گا. کیسے کریں گے؟ ٹینک ہیں آپ کے پاس، توپ ہیں؟ نہیں ٹینک نہیں ہے. پاکستان کی عوام کی طاقت ہے. قریشی صاحب میں ایک ایگزامپل دوں، مجھے آپ اجازت دیں. 2000 جب 1998 میں پاکستان نے ایٹم کا دھماکہ کیا، اس کے بعد پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل پریشر آیا کہ آپ سی ٹی بی ٹی سائن کریں جو کمپریہنسو ٹیسٹ بینڈ ٹریٹی تھی. اس کا کیا جواب دیا پاکستان نے ایک جوائنٹ سیشن ہوا پارلیمنٹ کا جس میں یہ بات ڈیبیٹ ہوئی، اور اس میں فائنلی پارلیمنٹ نے کلیئرلی ووٹ کر کے کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے. اور ہماری حکومت نے کہا دیکھیں جی ہماری پارلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ پریشر ہٹ گیا. تو گورنمنٹس کے پاس دیکھیں اگر سارا کچھ آپ پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیں گے تو پھر گورنمنٹ کے پاس وہ سپیس نہیں رہے گا. ایگزیکٹو نے کام کرنا ہے اور پارلیمنٹ از دیئر ٹو سپورٹ دی ایگزیکٹو ان دی کنڈکٹ آف فارن پالیسی. اگر آپ سارا کچھ پارلیمنٹ کے سر پہ تھوپ دیں گے تو معاملہ آگے نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. سر 1 منٹ بعد بریک لینی ہے، لیکن آپ بات اپنی ضرور آرگومنٹ کریں آگے. 1 منٹ ہے بریک کے بعد، 1 منٹ تو ہے نا. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اسرٹ انہی لوگوں نے کرنا ہوتا ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں جی ہر کام فوج کر رہی ہے، پارلیمنٹ کو سننے والا نہیں، پارلیمنٹ والے بیچارے نہیں پھر آپ بیچارے اگر کہیں کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟
عوام اگر ان کی سپورٹ کرے گی تو ان کو طاقت ہوگی. یہ ٹرکی والا ماڈل ہے, میں بار بار اس کو پاکستان کے اندر عوام نے آج تک بھٹو کی سپورٹ نہیں کی, کسی اور کی. اور عوام کیوں کب سپورٹ کرے گی؟ جب آپ عوام کے لیے کام کریں گے. آپ کو عوام کو اپنی چلیں یہ آرگومنٹ اچھا ہے, یہ تھیری بہت اچھی ہے, لیکن انٹیسٹڈ ہے. خواتین و حضرات, پھر اس ایک کو چھوٹی فوج سی کی بریک, اس کے بعد آتے ہیں اور اس تھیری کو بھی ایگزامن کریں گے اور باقی باتیں بھی کریں گے بریک کے بعد.